اس وقت ہم ترکی کے سب سے بڑے شہر، تاریخی اور قدیم شہر استنبول میں ہیں۔ استنبول کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو یورپ میں کہلاتا ہے اور استنبول کا دوسرا حصہ وہ ہے جو ایشیا میں کہلاتا ہے۔ اس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ استنبول کا وہ حصہ ہے جو یورپ میں کہلاتا ہے۔ استنبول پہلے کہلاتا تھا قسطنطنیہ، بہت پہلے عیسائیوں کے پاس رہا اور اس کے بعد عیسائی سلطنت کا یہ تختہ سلطنت رہا اور قسطنطنیہ میں ایک طویل عرصے تک عیسائیوں نے حکومت کی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے کوششیں شروع ہو گئی تھی، لیکن قسطنطنیہ فتح نہ ہوا، یہاں تک کہ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ یہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ دیوار قسطنطنیہ کے اندر ہے، ہم دیوار قسطنطنیہ کے اندر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا پانی یہ شاخ زرین کا ہے، یہ ابنائے باسفورس، یہ آگے کی طرف سے آتی ہے ابنائے باسفورس، اور ابنائے باسفورس سے شاخ زرین یہاں سے یہ نکلتی ہے، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے شاخ زرین ہیں، اور یہ جو آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ قسطنطنیہ، اصل قسطنطنیہ ہے یہ، یعنی اصل استنبول ہے۔ استنبول اسلام بول، یعنی اسلام آباد جیسے اسلام ہوتا ہے جہاں پر اسلام بول، یعنی مسلمانوں کے نام سے انہوں نے پھر یہ اس کا نام رکھا تھا اس وقت سلطان محمد فاتح نے، اس سے پہلے یہ قسطنطنیہ کہلاتا تھا۔ اور یہ جو آپ کو سب گھر نظر آ رہے ہیں یہ قسطنطنیہ ہے، اور یہ اصل یہ جو ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ قسطنطنیہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ سلاطین عثمانیہ، ابھی آج ہم جائیں گے بھی وہاں پر تو کاپی میں آیا صوفیہ بھی جائیں گے، اور استنبول وہ علاقہ تھا اور وہ شہر تھا جہاں پر سلاطین عثمانیہ نے 3 بر اعظموں پر بیک وقت حکومت کی، اور سلطنت عثمانیہ کا جو دارالحکومت کہلاتا تھا، سلطنت کا پایہ کہلاتا تھا، وہ یہی استنبول تھا۔ یہاں پر اس وقت صبح کا وقت ہے استنبول میں، قسطنطنیہ یہ اس وقت جو وقت دیکھ رہے ہیں آپ تقریباً یہاں کا 7 بجے کا وقت ہے، فجر کی نماز ہوئی ہے تھوڑی دیر قبل، اور ابھی ہم یہاں پر سیر و تفریح کے لیے نکلنے والے ہیں، اور یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں صبح کے مناظر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بھائی عثمان صاحب حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ ان کو بھی بہت شوق تھا کہ قسطنطنیہ دیکھیں، استنبول دیکھیں، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ جب یہ قسطنطنیہ آئے ہیں، مناظر دیکھے ہیں تو کیا فیل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں قائرین کو، ناظرین کو۔ میں محمد عثمان شیخپوری بن مولانا محمد اسلم شیخپوری شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہم یہ ہے کہ چلیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جناب انور غازی صاحب اور مفتی ابوالحسن صاحب کے ساتھ یہاں آئیں، اور یہ ہماری رہائش گاہ ہے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے، اور یہ بہت 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 زیادہ یعنی سوچ اور تصورات سے زیادہ پرائم لوکیشن ہے، جس میں ماشاءاللہ اصل قسطنطنیہ جو اصل کتابوں کے اندر آتا ہے، تاریخی کتابوں کے اندر، وہ یہ قسطنطنیہ جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ جگہ ہے جو ساری آپ کو
انور غازی صاحب دکھا رہے تھے، یہ ہے اصل جگہ جو قسطنطنیہ ہے، اور ابنائے فاسٹ فورس اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے، اور وہ جو کشتیاں چڑھائی تھیں وہاں سے وہ سامنے وہ جگہ وہ ہے. تو جو ہماری لوکیشن، جو ہماری جگہ ہے، وہ واقعی قابل دید ہے. اور عثمان بھائی یہ بتائیں کہ آپ پہلی دفعہ قسطنطنیہ آئے ہیں، اور یہاں پر جو قسطنطنیہ تھا جو ابھی استنبول کہلاتا ہے، سلطنت عثمانیہ نے یہاں پر حکمرانی کی، کہ یہاں پر توپ کاپی میں جہاں ہم جائیں گے کہ وہاں پر سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں پر بیک وقت حکمرانی کیا کرتے تھے، جی جی اور تقریباً کتنے 100 سال تک یہ وہ رہا، یہ پایا سلطنت رہا اس کا نا، جی جی اسلامی حکومت. تو آپ استنبول آئیں تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کل آپ شہر بھی دیکھا، آپ نے گھومے پھرے. ماشاءاللہ صحیح بات اگر میں آپ کو دلی طور پر بتاؤں، اس کی خوشی تو اپنی جگہ ایک ہے، جو قسطنطنیہ ہے، ترکی ہے یا استنبول ہے، جو بھی ہے. مگر واللہ 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 میں آپ کو سچ کہتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوئی ہے کہ ترکی پاکستانیوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. کل ایسا ہوا کہ میں آپ کو کل کی بات بتاؤں، کل ہم یہاں ایک جگہ گھومنے گئے ہوئے تھے، تو ہم یہاں پر ایک جگہ گھومنے گئے ہوئے تھے، تو گھومنے گئے ہوئے تھے، تو وہاں ہم جب واپس آ رہے تھے تو وہاں پولیس والے کھڑے ہوئے تھے 5-7 نا، پولیس والے جیسے کھڑے ہوئے تھے ان کے ایک ساتھ. تو انہوں نے ہمیں دیکھا نا، تو ایک دوسرے کہتے ہیں پاکستانی پاکستانی، اور پھر انہوں نے زوردار نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد. اچھا. اور یعنی کہ دل باغ باغ ہو گیا ان کی بات سن کے، ان کا یہ انداز دیکھ کے، ان کی محبت دیکھ کے. جیسا کہ ہم دوسرے ممالک میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جانے کی توفیق دی ہے. ہم حج پہ گئے، عمروں پہ گئے، یا باہر دوسرے ممالک کا سفر ہوا، مگر جو یہاں کا ہوا وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس سے زیادہ بابرکت ہے. مگر اپنے پاکستانی ہونے پر کم از کم اب فخر محسوس ہونے لگا ہے، جہاں اور بہت ساری چیزوں پہ، وہاں ان چیزوں پہ بھی. ہم ایئرپورٹ سے نکل رہے تھے، کل ایئرپورٹ سے نکل رہے تھے، تو وہاں ایک وہ جو ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں، تو ایک لڑکا تھا، وہ لڑکا تھا، تو وہ ہمیں نکلتے نکلتے کہتا ہے تو ہم نے سلام کیا، تو وہ کہتا ہے کہ آئی ایم پاکستانی. تو پھر میں نے مذاق اس کو کہا آئی ایم ترکش. تو میں نے کہا ہم جب آپ پاکستانی ہوں تو ہم ترکی ہیں پھر. تو بہت خوش ہوا، بڑے زوردار انداز میں سے گلے ملا. یعنی کہ پاکستانیوں سے محبت، ان کا انداز وہ بہت ہی لاجواب ہے. اچھا عثمان بھائی، کل آپ نے جو استنبول کا بڑا ایئرپورٹ دیکھا، وہ کیسے لگا؟ پرسوں ہی اس کا افتتاح ہوا ہے. پرسوں، ہاں 3 دن پہلے 6 تاریخ کو وہ پرانا بند ہوا تھا، اور میں کل 6 کو یا 7 کو اس کا افتتاح ہوا ہے. تو وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کے جہاں کہیں بھی مسلمان رہ رہے ہیں، صحیح بات ہے، ان کو عروج دیں. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کرے مسلمانوں کو اتنا ملے کہ یہ جو ہم نیسلے سوچتے ہیں، پیپسی سوچتے ہیں، اور دوسری تیسری سوچتے ہیں، یہ سارے ہم مسلمانوں کی ہونی چاہیے. تو ایسے جتنا دنیا کے، جیسے وہ ایئرپورٹ کی آپ بات کریں، دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ وہ، تو دل چاہتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ اور دنیا کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں، اللہ کرے پتہ نہیں یہ خواب ہی ہو ہے کیا ہے، اللہ کرے پاکستانی اور مسلمانوں کا ہو، یہ مسلمانوں کا ہو، مسلمان اللہ کو اتنا عروج دیں. اچھا، کل وہاں پر ایئرپورٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ اوپر چاند بنائے ہوئے تھے. جی 571 چاند بنائے انہوں نے. ہاں، وہ ہم نے مفتی ابوالبابا صاحب سے وہ کیا، معلوم کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 571 آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تاریخ پیدائش ہے، یہ سن پیدائش ہے ہجری سال، تو اس مناسبت سے انہوں نے 571 کو بنائے ہیں. اچھا یار، وہ ہر چیز میں دیکھتے ہیں آپ ان کے حرمین شریفین کی، اگر ان کی توسیع دیکھیں جو انہوں نے کی تھی اپنی عثمانی دور کے اندر، ترکیوں نے کی تھی، تو اس کے اندر ہر چیز میں نا انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا تھا. اگر کسی نے اس دوران حج یا عمرہ کیا ہے تو آپ حیران ہو جائیں ان کا یہ دیکھ کے کہ انہوں نے بہت اچھا، یعنی ہر چیز میں نشانیاں چھوڑی تھیں. الحمدللہ تعالیٰ نے والد صاحب کے ساتھ 2009 میں پہلا حج کرنے کی توفیق دی تھی. تو اس دور میں ہم نے دیکھا کہ بہت نشانیاں تھیں وہاں پر. تو یہ اس چیز کو بہت، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں یعنی کہ اپنی کوئی نہ کوئی نشانی ڈال دیتے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈالتے ہیں. اور یہ ایک مسلمان ہونے کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور دین سے محبت ہونے کا ایک بھرپور طریقے کا ثبوت دیتے ہیں. چلیں باقی انور غازی صاحب کے ساتھ آپ رکیں. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کی بڑی خواہش تھی
کہ آپ کا ماشاءاللہ مسواک کا اور شہد کا کام ہے، آپ کی بڑی خواہش تھی کہ دوسرے ممالک میں جاتا ہے کہ ترکی میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو تاکہ پاک ترک تجارت جو ہے وہ آگے بڑھے. تو آپ اس حوالے سے اپنے پاکستانی تاجر بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہم تجارت تو سب سے کر سکتے ہیں، سب سے الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ. ہمارا کپڑا دنیا کا سب سے بہترین کپڑا، ہمارا چاول دنیا کا بہترین چاول، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں، عام بہترین عام. ہمارا جیسے شہد کا کام ہے، مولانا قاضی صاحب نے بیان فرمایا، تو ہمارا شہد کا کام ہے عسل الصدر، یہ بیری کا شہد جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ دنیا UN کی رپورٹ ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین شہد وہ ہے. تو ہم یار اپنے اسلامی ممالک کے ساتھ کہ ان سے ہم ایسی تجارت کریں کہ ہم ان کے ملک میں اپنی پروڈکٹ لے کے آئیں اور یہاں سے ان کے ملک کی پروڈکٹ لے کے آئیں. تو اپنے مسلمان بھائیوں کو کیوں نہ ساتھ دیں جو اس چیز پر محنت کر رہے ہیں، کل کو وہ ہمارے ساتھ دیں گے، ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے کہ کافر آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. ترکوں کو اب تک یاد ہے کہ اس زمانے کے اندر جب خلافت ختم ہو رہی تھی تو پاکستانیوں نے، ہندوستان کے علماء نے اور دوسرے علماء نے ان کی مدد کی تھی، اور تو نے اپنا سونا دے دیا تھا خلافت کی بحالی کے لیے. تو اسی طرح طیب اردگان جو ہے اس وقت جو کوشش کر رہا ہے، یہ عالمی لیڈر بن رہا ہے. ابھی دیکھیں وہاں پر دیکھیں شام کی جو گولان کی پہاڑیاں تھیں، جب امریکہ نے کہا، ٹرمپ نے کہا کہ یہ اسرائیل کو دی جائے، تو وہ بولا کہ نہیں، اس پر تو فلسطینیوں کا حق ہے، یہ کیسے دے سکتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو طیب اردگان آگے پہنچتا. بڑی بات یہ ہے، اس سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو اس نے بیان دیا یہ الیکشن سے ایک دن پہلے دیا. سب سے عجیب بات یہ، حالانکہ الیکشن کے دنوں میں ہم بلدیاتی انتخابات دیکھتے ہیں، جب کوئی بھی الیکشن اس طرح کا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں الیکشن سے پہلے کوئی ایک پتھر بھی نہ ادھر ادھر پھینکا جائے، کوئی پتھر بھی نہ کسی کو مارا جائے کہ ہمارے الیکشن پہ اثر انداز ہوگا. اور اس نے ماشاءاللہ اتنا بڑا بیان دے دیا، تو یہ یعنی اس کے دل میں ایمان بھرے ہونے کی علامت ہے. اچھا عثمان بھائی، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی طیب اردگان کو پسند کرتے ہیں. ان کی جو بیوی تھی بشرا اعجاز، انہوں نے یہ کہا کہ دو بڑے لیڈر ہیں، ایک وہ یہ، اور ابھی یہاں پر جو ترکی میں اوور آل جو الیکشن جیتے ہیں وہ تو طیب اردگان ہی جیتے ہیں الحمدللہ. اس پر بھی عمران خان نے طیب اردگان کو مبارکباد دی تھی. اصل بات ہے مسلمان کہیں پر بھی ہو وہ طیب اردگان کی فتح پر خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. کیا خیال ہے؟ بالکل 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 صحیح بات ہے. ہمارا دل ان کے ساتھ رکھتے ہیں، جس طرح بھی ہم غازی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ جیسے ان کو یاد ہے کہ ان کی ہم نے پاکستانیوں نے مدد کی تھی، اپنی پاکستانی عورتوں نے اس وقت سونے کی چوڑیاں اپنی بیچ کے، اپنے زیورات بیچ کے، اپنی ہر چیز بیچ باچ کے انہوں نے ان کے ساتھ نا وہ کی مالی مدد کی. تو مجھے حیرت ہوئی، آج ہمارے ایک ساتھی تھے وہ ملے ابھی صبح ناشتے میں ہم بیٹھے تھے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یار ان کے جو بچے ہیں، یہ میں نے کہا کہ کیا پتہ یہ ان کو پتا ہو جو بیچارے بڈھے ہیں، یا پروفیسروں کو پتا ہوگا، یا یونیورسٹی کے جو ہسٹری میں کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یار مسلمانوں نے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی اسکول کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، کہ ہاں اسکول کی کتابوں میں ان کے بچے کو یہاں پتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ پاکستانی ہیں، اور انہوں نے ہمارے کڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا. اچھا عثمان بھائی، ہم مسجد سلیم یاہو مسجد میں ہم نماز پڑھنے گئے تھے. یہ سلطنت عثمانیہ کا ایک بڑا خلیفہ رہا ہے سلیم. تو اس نے جو مسجد بنوائی تھی، یہ مسجد کو آپ نے نوٹ کیا کہ ایک بڑی مسجد تھی، اور مسجد کے ساتھ پھر آپ نے دیکھا کہ باہر خواتین کے پڑھنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ تھی، اور اس کے باہر بہت بڑا پارک تھا. پارک کتنا بڑا تھا، تو اور اس کے ساتھ وہ کھیلنے کی جگہ بھی تھی، جھولے والے اندر بنے ہوئے تھے. مسجد اچھا خواتین بھی آ رہی تھی نماز پڑھنے کے لیے، ان کی الگ جگہ تھی، اور مرد بھی تھے، ساتھ بچوں کو لے کے آ رہے تھے تاکہ بچوں کا مسجد کے ساتھ رابطہ رہے. مسجد کے اندر بچے کھیل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، وہ پوری تفریح. مسجد کے اندر نہیں کر رہے تھے وہ، جیسے مسجد کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی جھولے لگے صرف اسی کام کے لیے. یقین مانے ہمارے ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر کہ لوگ نا بچوں کو نا پیچھے صف میں بھگا دیتے ہیں. وہ جمعے کے دن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے آ کے نا بعض اوقات پہلی صف میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے کوئی نمازی آ جاتے ہیں اور وہ ان کو اٹھا کے بالکل ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجد گیٹ کے ساتھ اس کو بٹھا دیں، بالکل پیچھے کر دیتے ہیں. یہ ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو مسجد کے ساتھ ابھی اس رابطہ ان کا جوڑیں گے تو اب بڑے ہو کے وہ ہمارے یعنی کہ ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم وہ جوڑتے ہی نہیں ہیں ان کو. ابھی یہاں کے بارے میں سنا کہ یہاں کے اگر کسی کو بچے کو انعام دینا ہوتا ہے تو ان کے والد جو ہے سائیکل جو ہے نا اس کے پاس لے آتا ہے، امام مسجد کے پاس لا کے، اور وہ ان کو دیتا ہے تاکہ امام مسجد کے ہاتھ سے دلواتے ہیں تاکہ مسجد کے ساتھ بچوں کا رابطہ رہے.
चलें चलें। चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो आप देख रहे हैं ये कुस्तुनतुनिया है, यानी इस्तांबुल के दो हिस्से हैं, एक कदीम इस्तांबुल, एक जदीद। ये कदीम जो इस्तांबुल है जो यूरोप में कहलाता है ये वो है, और हम इस वक्त जो खड़े हुए यहाँ पर ये दीवार कुस्तुनिया के अंदर जो फातिही का इलाका है ये वो इलाका है। पता नहीं ठीक, बहुत महंगी थी, कीमती थी। मैंने कहा सर ये उसके मुकाबले की तो नहीं है। इस वक्त हम ये नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता देखें बड़ा देसी किस्म का नाश्ता है। ये देखें ये नाश्ते के अंदर यहाँ पर ना तुर्क लोग जो फ्रूट चाट भी खाते हैं, और ये सूप है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और ये ज़ाफ़रान है। ये देखें ज़ाफ़रान आपने सुना होगा लेकिन कभी आपने खाया नहीं होगा। और ये ज़ाफ़रान का ये ज़ाफ़रान जो ये सोने के बहाव बिकता है, और ये थोड़ा सा तकरीबन 1-2 दाने इसके जो हैं वो डालते हैं इस चाय के अंदर। सुबह हमने दूध गर्म किया तो उसके अंदर तकरीबन इतना डाला, जैसे ये आप नज़र आ रहे हैं इतना सा पूरी केतली के अंदर, और बहुत गर्म भी होता है, बहुत लजीज भी होता है। ज़ाफ़रान की चाय कभी आपने नहीं पी होगी, आप जब भी तुर्की आएँ तो ज़रूर पिएगा। और ज़ाफ़रान भी यहाँ का जो है जैतून बहुत मशहूर है, और जैतून की कई किस्में। ये देखें ये जैतून देखें, और जैतून तो यहाँ पर इतना लोग खाते हैं और इस तरह रखा होता है जैसे हमारे यहाँ मिनरल वाटर भी नहीं होता। कल कोफ्ता जी यूसुफ होटल में जब हम गए थे तो वहाँ पर ये इस तरह बड़ी तादाद में रखा होता है, जगह जगह हर टेबल पर 1-2 बोतल रखी होती है, जितना आप खाना चाहते हैं खाएं और बिल्कुल फ्री में। ये एक अजीब बात है। और यहाँ के तुर्क लोग जो है ना ये खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, कमाते भी खूब हैं, खाते भी खूब हैं, और सलाद बहुत खाते हैं, फ्रूट बहुत खाते हैं। ये हमारे पाकिस्तानी जैसे होते हैं ना मिर्चें खाते हैं, ये इस तरह की मिर्चें नहीं खाते हैं बिल्कुल। दूध बस ये तुर्किश नाश्ता है जी, तुर्किश नाश्ता है। जी ये देखें जी, ये जो नज़र आ रहा है आपको ये कुस्तुनतुनिया है। जो इस्तांबुल जो नज़र आ रहा है, इस्तांबुल के 2 हिस्से थे। ये इस्तांबुल का हिस्सा यूरोप में वाक़ है, और वो जो कुस्तुनतुनिया था वो यही सारा इलाका कहलाता था। ये हम दीवारें कुस्तुनतुनिया के अंदर है। हम कोशिश करेंगे कि दीवारें कुस्तुनतुनिया भी आपको दिखा सकें। और ये जो बस्ती है शेख महमूद अफंदी शेख महमूद अफंदी हफ़िज़हुल्लाह के जो खानका है वो इसके करीब ही है। आपको जहाज़ एरोप्लेन नज़र आ रहा है, तुर्किश एयरलाइन दुनिया की खूबसूरत तरीन, तेज़ तरीन और अच्छी और बड़ी शुमार होती है, बड़ी एयरलाइन शुमार होती है। और अभी जो तैयब अर्दोगान ने एयरपोर्ट बनाया है वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये देखें तुर्क लोग, तुर्की में हमने ये देखा कि तुर्की में लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं, मगरिब के वक़्त सारी मार्केटें दुकानें बंद हो गई थी। कल हम इस्तांबुल देखने के लिए गए हुए थे, जगह जगह वीडियोस बनाई, लोगों के इंटरव्यू लिए, वो हम आपको दिखाएंगे। लाइव नहीं चल सका, नेट का प्रॉब्लम था। अलबत्ता हमने वो सारे जो चीज़ें थी वो हमने रिकॉर्ड किया है, अनकरीब इंशाल्लाह